تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے تھا جس کا انتظار، آ گیا وہ شاہکار۔ پاکستان کا IMF سے 6 ارب ڈالر قرض کا معاہدہ طے ہو گیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے سے پاکستان کو رقم 3 سال میں ملے گی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں ورلڈ بینک اور ایشیائی بینک بھی 2 سے 3 ارب ڈالر دیں گے۔ پاکستان کے مجموعی قرضے 90 ارب ڈالر ہو گئے۔ IMF پروگرام سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا۔ کم آمدن والے طبقے کو ریلیف دینا اور امیر طبقے کے لیے سبسڈی ختم کرنا ہوگی۔ کپتان کی معاشی ٹیم کی ایک اور بڑی کامیابی، IMF کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کا معاہدہ طے پا گیا۔ 3 سالہ مدت کے لیے پاکستان کو 6 ارب ڈالرز ملیں گے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ IMF پروگرام سے دنیا میں اچھا پیغام جائے گا۔ دیگر عالمی اداروں سے بھی 2 سے 3 ارب ڈالرز ملیں گے۔ IMF کا جو فل بورڈ ہے وہ اس معاہدے کی اپروول دے گا۔ ہمیں 3 سال کے عرصے کے دوران تقریباً 6 ارب ڈالر IMF سے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بات ہے کہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ ایسے مالیاتی ادارے جو ہیں وہاں سے ہمیں اضافی رقم ملے گی تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر۔ حفیظ شیخ نے مزید کہا کہ پاکستان کے مجموعی قرضے 90 ارب ڈالرز ہو گئے ہیں۔ 300 یونٹ تک کے بجلی صارفین کو سبسڈی ملتی رہے گی۔ اس گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے۔ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 300 یونٹ سے کم جو بھی صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نیگیٹو نہ ہو، اور 75% جو کنزیومر ہیں، 75% جو یوزر ہیں بجلی کے، وہ اس ایریا میں آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے تقریباً 216 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں الیکٹریسٹی کی سبسڈی کے لیے، جس میں 50 بلین جو ہے 50 ارب روپے اضافی رکھے جا رہے ہیں۔ مشیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ قرض کم شرح سود پر دیا جائے گا، تاہم وہ معاہدے کے حوالے سے اہم معاملات کی تفصیلات گول کر گئے۔ بینک پالیسی ریٹ 2% بڑھانے کے معاملے پر کیا فیصلہ ہوا، سوالیہ نشان ہے۔ معاہدے کے بعد پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مزید کتنی قدر کھوئے گا، ٹول ٹیکس کتنا بڑھے گا، IMF کی جانب سے ملنے والے 6 ارب ڈالرز کی فراہمی سے پہلے کیا ٹیکس لگائے جائیں گے، معاہدے سے پاکستان کی برآمدات پر کتنا اثر پڑے گا، کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ ادھر IMF کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق معاہدہ عالمی مالیاتی فنڈز کے بورڈز کی منظوری سے مشروط ہے۔ پاکستان کو قرضے کے لیے پیش کی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کو مالیاتی خسارہ کم کرنے، اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل درآمد، دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے اور کاروباری ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، معاشی ترقی کی رفتار کم ہو رہی ہے جبکہ مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے۔